ویلکم بیک خواتین و حضرات. شامی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے کی ان کی نگاہ میں اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں نا، اس لیے ہمیں یہ بڑی نزاکت کا مسئلہ ہے. ایک آدمی جو دانشور ہے، جو توہین، دیکھیں نا بڑی سیدھی بات ہے، لا آف ڈیفیمیشن جو موجود ہے، لوگوں کی توہین کیا ہوتی ہے اور ان کے تبادلہ خیال کیا ہوتا ہے ہر ایک کو پتا ہے. بالکل بالکل. تو توہین مراد ہے جو کلیئر کٹ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، with full اس کی intent. سزا موت ہے، جی. پوری نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. اب اگر ایک پادری کے درمیان، ایک مولوی کے درمیان بحث ہو رہی ہے، ایک ہندو جو ہے اس کے اور میرے درمیان بحث ہو رہی، وہ میرے عقائد نہیں مانتا، وہ میرا اللہ نہیں مانتا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان نہیں رکھتا، تو میں نے اس کو کیسے قائل کرنا ہے؟ بحث کے ذریعے. شامی صاحب یہ لیکن فرمانا ہوگا آپ کو کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے قانون نافذ کر دیا اور قانون بن گیا اور کچھ کیسز آنے بھی لگے اور پھر یکے بعد دیگر واقعات پیش آئے اور پتہ چلا کہ اس کا ایبیوز ہو رہا ہے اور ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے کہ مقدمہ یا شروع ہونا یا اسی پہ الزام لگنے کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہو گیا. یہ ہوا نا. ٹھیک. تو اب اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس رد عمل کو، جس کا ذکر میں نے حافظ صاحب سے بھی کیا، ڈاکٹر انیس سے بھی کیا، کہ وہ تو ایک حق بات ہے کہ آپ کو جس قانون کو نافذ کرنا ہو آپ کے نزدیک اس کو نافذ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قانون سے وہ چیز ضابطے میں آ جاتی ہے اور سوسائٹی اس کے مطابق پھر ایکٹ کرتی ہے اور وائلیشنز نہیں ہوتی ہیں اور آپ کسی بیسس پر کسی سے معارضہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے استعمال سے ہماری سوسائٹی کا جیسے مزاج اور نفسیات اور اس کی اپ برنگنگ ہے اس کے لحاظ سے یہ مسئلے پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ پھر دیکھنا چاہیے مسئلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور جہاں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ان کو درست کرنا چاہیے. دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں، جھوٹا پرچہ کٹوانا کسی پر، جھوٹی درخواست دینا، جھوٹا مقدمہ کرنا آج بھی قانون میں قابل تعزیر ہے. بالکل. لیکن ہماری عدالتیں کسی شخص کو سزا نہیں دیتی جھوٹا مقدمہ درج کروانے پر. کسی چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو، قتل کا ہو، جھوٹے مقدمے درج کروائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو توہین رسالت کے وہ واقعات جن میں سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ملزموں کو بری کر دیا، ان کے جو مدعی تھے ان کے خلاف کسی نے کیا کارروائی کی؟ بہتان لگانے والے پہ کسی اگر کارروائی ہوتی تو پھر فیصلہ یہ بہتان لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا جاتا. تو دیکھیے ہم بات کو سرے سے نہیں پکڑنا چاہتے، درمیان سے پکڑنا چاہتے ہیں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، اور ہم میں سے ہر چیز فلسفی بن چکا ہے. دیکھیں بات جہاں پانی گر رہا ہے، جہاں نشیب ہے، وہاں کارروائی کریں. یعنی ہم نے بنیاد سے مسئلے کو دیکھنا پہلے نہیں کیا اور جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اس وقت ہمارا رد عمل عموماً جذباتی ہوتا ہے. اور پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں، اب کسی نے روکا ہے کہ یہ قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے کہ کوئی جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی. کیوں کہ جھوٹا الزام لگانے والا جو ہے خود معاذ اللہ وہ خود توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ تو بدترین آدمی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک آدمی کو اگر سزا مل جاتی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج منظر بالکل مختلف ہوتا. صحیح. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت آ گئے ہیں، انتظار کر رہے تھے حسن نثار صاحب کا، ملک کے ممتاز دانشور اور کالم نگار. السلام علیکم حضور. آپ کے نزدیک یہ جو ہماری معاشرتی روش ہے اور اس کے پیچھے اس طرح کے قوانین ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رسول کے جان بھی قربان ہے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہدایات رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. ایک ایسے سپاہی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو اپنے کمانڈر کی اطاعت کا اعلان بھی کرے اور پھر اس کے احکامات کے برعکس حرکات کرے؟ صحیح. ہم بحیثیت امت، ہم میں سے تو پھر اگر اس اعتبار پہ اگر واقعی آپ نے کھرے کھوٹے کی صحیح پہچان کرنی ہے تو پھر تو ہم سارے اس جرم کے مرتکب ہیں. ہاں لیکن یہ حسن نثار صاحب بات صحیح ہے جو مختلف طرف سے آتی ہے سامنے، کہ ایک بہرحال بے حرمتی، گستاخی ایک الگ ایشو ہے اور نافرمانی یا گناہ یا جو آپ یہ کہیے عمل میں کمی، یہ ایک دوسری چیز ہے. اچھا دوسرا بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جہاں آپ کا زور چلتا ہے وہاں تو آپ پھانسیاں لگا لیں. ہلو جی ہم سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. پوری دنیا میں جہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ٹائر جلا کے اپنا سینہ کو بھی کر سکتے ہیں، وہاں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں آپ کیا کریں؟ شارٹ کٹ ہے. دیکھیں ہم بحیثیت قوم، جہالت جو ہے جذباتیت کو جنم دیتی ہے، اس کے شکار ہیں لوگ، اور کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے دین دکان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس میں ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے. توہین رسالت اس طرح کے معاملات کا اگر ستباب کرنا ہے آپ نے، تو ہر مسلمان کو ایک ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ دنیا سوچ میں پڑ جائے کہ
یہ جو لوگ ہیں یہ اگر اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے پرفیکٹ لوگ ہیں یہ، تو پھر یہ اس کے ماننے والے ہیں وہ ہستی کیسی ہوگی؟ صحیح، بالکل صحیح. اور دوسرے جب آپ رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ تو سوائے رحمت کے اور معافی کے وابستہ مجھے وہ ساری مثالیں پتہ ہے، وہ نہ مجھے کو بتائے کہ کن کن موقع پہ کن کن لوگوں کو سزائیں دی گئی. وہ ڈفرنٹ کیسز. ایک آدمی ہے جاہل ہے، ریٹارڈیڈ ہے، ذہنی طور پہ پاگل ہے. مجھے کوئی پاگل اگر پتھر مار دے گا، میں تو جواباً اسے پتھر مارنا ہی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کی بجائے میں تو اس کو، اگر میں خود ہوش مند ہوں تو میں تو آئی ول ٹیک ہم ٹو دا ہاسپٹل. کسی نے کس کو کیا کہا ہے، اس کو کس طرح مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. فائنل حرف جو بندہ کہتا ہے وہ اگر اپنی ہی کتاب پہ، وہ عورت ہو یا مرد ہو، آسیہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ نہیں میں نہیں ان کی توہین کا تصور کر سکتی یا کر سکتا. ہاں، لیکن وہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب یہی فرمائیں گے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں توبہ اور معافی نہیں ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی نا جی، میری نہیں ہے. نہیں، توبہ تو یہ ہے، توبہ کی بات الگ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ توبہ نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہی نہیں. یہ تو الگ بات ہے، یہ تو الگ بات ہے. یہ آپ نے ایک منٹ حضرت صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ عورت اپنے آپ کو خود کہتی ہے میں نے کیا ہی نہیں تھا، ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے. یہ کس نے ماننی ہے؟ یہ میں نے ماننی ہے، میں تو نہیں سزا دے رہا. یہ تو کام عدالت کا ماننے کا کہ اس کو مانتی ہے کہ نہیں. لیکن جب عدالت اس ٹرائل کے نتیجے میں جو کہ پولیس کے ذریعے ہوا ہے اور ایس پی کے سامنے سے کنفیس کیا اور عدالت نے سزا دیا، عدالت کے پروسیجر کے تحت اگر اس کو بے گناہ قرار دیا جائے، پوری قوم کو ذرا بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں. حافظ صاحب ایک بات ضرور ہے، حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہماری عدالتوں کا حال ہمیں معلوم ہے. میری گزارش ہے تو پھر وہی انتہا پسندی فروغ پائے گی. دیکھیے میری گزارش سن لیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایس ایم ظفر صاحب نے یہ فرمایا کہ میں موت کی سزا کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ جس طرح جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں اور جس طرح سے گواہ بکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں نظر ثانی ہو اس بات پہ کہ معاشرے کو ٹھیک کریں، اس کے بعد موت کی سزا دیں. ظفر صاحب کا تو رزق سارا جو ہے یہ عدالتوں سے وابستہ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں جب کوئی سزا دیتا ہوں تو وہ سزا جو ہے حقیقی نہیں ہوتی، وہ شہادتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. شہادتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص قاتل قرار پا گیا ہے تو شہادتوں کی بنیاد پر قاتل قرار پایا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پر قاتل ہے. آپ نے یہی فرمایا کہ میں کسی کا حق لے کے دوسرے کو دیتا ہوں تو جہنم کا ٹکڑا دیا گیا، اس کو جنت نہیں ملی، اس کو رائٹ نہیں مل رہی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ظاہری حقائق کے اوپر ہو اور اصل حقائق اس وقت. اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کمنٹ دیا ہے اس اپنے فیصلے کے حوالے سے. ہم حسن نثار صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس سوسائٹی میں یہ حالات ہوں گواہوں کے اور قانون کے ایکسیپٹنس کے اور قانون کے نفاذ کے، اس سوسائٹی میں ہمیں پھر معاملات کے کو جڑ سے کہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے، یہ میں چاہوں گا آپ بتائیں. صورتحال یہ ہے کہ ادھر ہمارے کو کام کرنے والے غلط ہیں. وہ غائب ہو گیا، آیا، میں نے کہا کدھر، کہ جی نماز پڑھنے گئے تھے. میں نے کہا نماز کیا پڑھا ہے تم نے؟ وہ چپ تھے، جھوٹ بول رہے تھے، میں آتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ ریٹارڈیڈ غریب اب شرف انسانیت سے اللہ معاف کرے گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ پیسے روندے کچھ نہیں، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ذرا وضاحت کریں. عام لوگوں کی ملک کی کہ محاورہ یہ چلتا ہے یہاں کہ وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو. جی صحیح ہے. یہ محاورہ میں نے تو نہیں بنایا نا جی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ پوری سوسائٹی نے مل کے بنایا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ہائر کورٹ سے ابھی جانے دیتے. اور بات سنیں، یہاں قانون ہاتھ میں لینے کا بڑا رواج ہے. ہر بندہ لگوٹی باندھ کے چھلانگ مار کے میدان میں آ جاتا. کس چکر میں؟ ڈسپلن بھی تو چیز ہے. اگر ایک چیز کا اختیار صدر کو ہے تو ہے، ٹھیک، جاؤ اور جا کے اس کو پہلے تبدیل کرو قانون کو. ٹھیک بات ہے. حسن نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش. خواتین و حضرات، ایک بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوں.